الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، رب العالمین نے جو احکام مجھ پر اور آپ پر نازل فرمائے ہیں، ان احکام کی ادائیگی ایک زبان سے ہوتی ہے، ایک اپنے فعل سے ہوتی ہے۔ زبان کی ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ان پر ایمان لائے اور ان کا اقرار کرے، اور اپنی باڈی سے ادائیگی جو حکم ملا ہے اس کو کر کے دکھا دے۔ ان میں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ایسے ہی ایک زکوٰۃ بھی ہے، اور یہ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ ایک تو زبان سے بندے نے یہ کہنا ہے کہ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے عائد کردہ ایک فرض ہے، ایک حکم ہے۔ زبان اور بدن کا یہ اس لیے الگ کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ بندہ زبان سے مذاق میں بھی کوئی بات کہہ دیتا ہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے زبان سے اقرار بھی ہے اور عمل بالارکان بھی ہے۔ جیسے بندہ یہ کہتا ہے روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، ایک ہے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، وہ بھی گنہگار ہے، لیکن یہ بندہ تنزن کہہ رہا ہے روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، یہ بندہ گیا۔ مجرم یہ بھی، لیکن جو زبان سے کچھ نہیں کہتا ہے
لیکن روزہ نہیں رکھتا ہے، یہ مسلمان ہے، گنہگار ہے، اس کو فاسق اور فاجر کہیں گے۔ لیکن بندہ تنزن کہتا ہے روزے کیا ہوتا ہے، بھوکا پیاسا اس گرمی میں، اس پریشانی میں، تو یہ شریعت کے حکم کا مذاق اڑا رہا ہے، تو یہ آدمی ایمان سے چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ ہے، ایک ہے زکوٰۃ کا زبان سے اقرار کر لینا، زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے، پھر خدا نخواستہ کوئی مالدار زکوٰۃ نہیں دیتا ہے یا پوری زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، یہ گنہگار ہوگا لیکن مسلمان ہوگا۔ لیکن جو زکوٰۃ کا مذاق اڑائے گا اور یوں کہے گا اللہ کو میرے پیسے کو کیا کرنا ہے، کیا اللہ کو بھی میرے مال کی ضرورت ہے، اس طرح کا طنز کچھ لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں اگر وہ مسلمان ہے تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے میرے اور آپ کے ذمے ہیں، ایک تو زبان سے اللہ کے احکام کا اقرار کرنا، زکوٰۃ فرض ہے، مالدار دے یا نہ دے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ فرض ہے۔ دوسرا ہے پھر مالدار نے زکوٰۃ دینی ہے، ہر مال والے نے زکوٰۃ دینی ہے۔ مکان مال کے لیے شرط ہے، ایک تو مال کا آنا، دوسرا اس مال کا جمع ہونا، اور تیسرا وہ مقدار ہونا۔ پہلی بات مال ہے لیکن جمع بھی نہیں ہوتا ہے، جب جمع نہیں ہوتا ہے تو وہ مدت بھی پوری نہیں ہوگی۔ اس کی مثال ہے اس بندے کی جس کو 1,00,000 1,50,000 روپیہ تنخواہ ملتی ہے۔ گورنمنٹ ملازم کو ہر بندہ کہتا ہے یہ بڑا مالدار ہے، ممکن ہے، ظاہر میں دکھتا ہے، آفس میں جاتا ہے، سیکریٹریٹ کا ملازم ہے، 1,00,000 1,50,000 اس کی تنخواہ ہے، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے یہ بیچارہ اپنی فیملی کا خرچ بھی اٹھاتا ہوگا، اپنے بھائی کی فیملی کا خرچ بھی اٹھاتا ہوگا، اور اپنی بیوہ بہن کے بچوں کا خرچ بھی اٹھاتا ہوگا۔ ممکن ہے یہ 2-3 فیملیوں کا خرچ اٹھاتا ہوگا، تو یہ بجائے مالدار کے یہ فقیر ہو سکتا ہے۔ یہ 1,00,000 1,50,000 روپیہ تنخواہ لینے کے باوجود یہ زکوٰۃ دینے والا نہیں، زکوٰۃ لینے والا ہو سکتا ہے۔ ایسا ممکن ہے، یہ کوئی ضروری نہیں، ایسا ممکن ہے۔ تو ہر تنخواہ لینے والے کو ہم یہ کہیں گے 1,50,000 تنخواہ لیتا ہے زکوٰۃ دیتا نہیں ہے؟ بغیر حالات معلوم کیے کسی پر کوئی فتویٰ تھوسنا یہ درست نہیں ہے۔ ہر بندے کے حالات اپنے ہوتے ہیں اور ہر بندہ اپنے حالات دوسرے سے شیئر بھی نہیں کرتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو ایک تو مالدار کی ایک قسم، اس کے پاس مال آتا ہے، ہر یکم کو یا ہر 3 تاریخ 4 تاریخ کو جو بھی گورنمنٹ کا اصول ہوگا، ویسے اصول تو یہ ہے کہ مہینہ پورا ہو جائے پے دے دو۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو سنت ہے۔ دوسرا ہر یکم تاریخ کو چاند کے حساب سے یکم تاریخ کو مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے ہر کارکن کو تنخواہ دینی ہوتی ہے، چاہے وہ مدرس ہو چاہے وہ ملازم ہو، یکم تاریخ کو تنخواہ دینی ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے جب تم نے مزدور کو مزدوری پر لے لیا تو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دینی چاہیے۔ اب اس بندے کو یکم 2 3 جب بھی اس کو تنخواہ آتی ہے، لیکن تنخواہ آنے کے بعد یہ فوراً چلی جاتی ہے، اس بندے کو مالدار نہیں کہیں گے۔
بلکہ یہ تو ہم سے زیادہ فقیر ہوگا بیچارہ کہ جس کی آئی اور گئی، ختم مسئلہ۔ دوسرا بندہ وہ ہے کہ اس کی تنخواہ آتی ہے، تنخواہ آنے کے بعد اس نے گھر کا شیڈول بنایا ہے، نظام بنایا ہے، بچوں کے لیے یہ، گھر کے لیے یہ، غریب غربا کے لیے یہ، اور فضول ضروریات کے لیے یہ۔ پھر بھی اس نے لازمی طور پر اپنی تنخواہ میں سے 1000 روپیہ 500 روپیہ کٹوانا ضروری سمجھا۔ اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ تو گورنمنٹ کا جی پی والا ہے، ایک جی پی وہ ہے جو گورنمنٹ خود کاٹتی ہے، ملازم چاہے یا نہ چاہے اس کی تنخواہ میں سے ایک مقدار کٹ جائے گی، وہ گورنمنٹ کی اپنی مرضی ہوتی ہے اور اپنی مرضی سے وہ دیتی ہے، سروس کے اتنے سالوں تک وہ نکال بھی نہیں سکتا ہے، نکالے گا تو بطور قرض کے واپس دینا پڑے گا۔ پھر ایک زمانے کے بعد اس کو اپنی جی پی پر پورا کنٹرول ملتا ہے، لیکن تب جب اس کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی، جب تک گورنمنٹ کے کھاتے میں تب تک وہ اسی کی ہے۔ اب یہ جو جی پی کا فنڈ جمع ہوتا رہتا ہے گورنمنٹ کے کھاتے سے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس پر کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جو تنخواہ پوری لیتا ہے، پھر 1000 روپیہ اپنی تنخواہ میں سے بیوی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے، اور بطور بیلنس کے اپنے اکاؤنٹ میں رہے گا، خرچ ہو جائے گا، بیوی کے اکاؤنٹ میں، بیٹے کے اکاؤنٹ میں، کسی اور کے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہے تاکہ وہ سیونگ تھوڑی تھوڑی ہوتی رہے۔ کیوں؟ اچانک ضرورت پڑ سکتی ہے، اور یہ سیونگ کرنا حرام اور ناجائز نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ حوادثات یہ پوچھ کر نہیں آتے ہیں، یہ بغیر پوچھے آتے ہیں۔ ممکن ہے بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ تو لاتا ہے، کھاتا ہے، خرچ کرتا ہے، کچھ نہیں، اسے نے تمو مالدار ہو، اسے نے جمع کرو۔ یہ اگر مالدار بھی نہیں تو انٹرنیشنل فقیر بھی ہے یہ۔ اب جب اگر ایسا کوئی حادثہ پیش آئے گا، اب یہ ہاتھ پھیلائے گا، لوگوں کے سامنے بھیک مانگے گا، اور خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ جیسا حادثہ ہو گیا ہے، اگر جب تک گھر والوں کو پتہ چلے گا، پھر بیوی بیچاری کہاں سے ارینج کرے گی، کیا کرے گی۔ لیکن اگر گھر میں کوئی سیونگ رکھے گی، جب تک اور انتظام ہو جائے گا تب تک یہ کچھ کام کر سکتی ہے، ورنہ ایسے حالات میں یہ بیوی بیچاری دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی ہو جائے گی، اور ایسا درد دل رکھنے والے نہ تو عوام ہے نہ حکام ہے، وہ تو وہاں بھی کھال اتارنے کے چکر میں ہوتے ہیں، یہ ایکسیڈنٹ پیشنٹ آ گیا، یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ، صاحب پیسے لاؤ۔ ایسے حالات کے لیے بندہ اگر سیونگ رکھے گا تو یہ سیونگ حرام نہیں ہوگا، یہ ناجائز نہیں ہوگا، بلکہ یہ انسان کی ضرورت ہے، اس کو رکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہاتھ میں ضرور رہنا چاہیے، بلکہ یہ گھر کے کسی فرد کے پاس رہنا چاہیے، اور گھر کے گھر والوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ اتنا بیلنس ہے فلاں کے پاس، کسی کے ساتھ بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے گا فوراً وہاں سے پیسہ نکال کر علاج معالجہ کرایا جا سکتا ہے، یا کسی اور ضرورت میں بھی کام آ سکتا ہے۔ اب یہ مال آ رہا ہے، یہ سیونگ بھی ہو رہی ہے، اب یہ سیونگ کتنی ہے اور کتنی دیر ہو گئی، یہ سیونگ ہونی چاہیے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، یہ میں مالدار کو سمجھا رہا ہوں، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، قیمت نہیں بتا رہا ہوں، اس لیے قیمتوں میں دو طریقے سے فرق ہوتا ہے۔ آپ مارکیٹ میں جاؤ گے، ایک سنار ایک قیمت بتائے گا، دوسرا سنار دوسری قیمت بتائے گا، اپنے فائدے کے حساب سے۔ ویسے گورنمنٹ ریٹ تو روزانہ آتا رہتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اوپر نیچے 10-20 کا فرق کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہر دن اس کا نیا ریٹ آتا ہے،
اس لیے پہلے دن ایک ریٹ طے کر لیں گے، دوسرے دن ریٹ بڑھ گیا یا گھٹ گیا تو بات معتبر نہیں رہے گی۔ جس دن بندے نے زکوٰۃ دینی ہے اس دن کا ریٹ معلوم کرے گا۔ 52.5 تولہ چاندی مثال، یہ اس ہفتے میں 750 روپے چاندی تورا چل رہی ہے، تو اس حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 40 پلس بن جاتی ہے، 41 اور 42 کے درمیان 1000۔ اب وہ بندہ، جس بندے کے پاس احتیاطاً 40,000، 41-42 میں نے چھوڑ دیا پہلے، یا تھوڑا سا اوپر 42,000 اس بندے کے پاس بیلنس ہے، اس کے اکاؤنٹ میں ہے یا اس کے گھر میں ہے یا کہیں بھی ہے، تو یہ 42,000 جمع ہے۔ اس جمع شدہ مال پر سال بھی گزر گیا۔ من استفاد مالا فلا زکات فیہ حتی یحول علیہ الحول، جس بندے کے پاس مال ہے، مال اس نے جمع کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، فلا زکات فیہ، اس میں زکات نہیں ہے۔ کب تک؟ یہاں تک کہ اس مال پر سال گزر جائے۔ سال گزرنے کے لیے رمضان شرط نہیں ہے، سال گزرنے کے لیے کوئی بھی مہینہ ہو سکتا ہے، لیکن مہینہ عربی والا ہونا چاہیے، انگریزی والا نہیں۔ انگریزی سے چڑ نہیں ہے یا دشمنی نہیں ہے، ہمارے یہاں زکوٰۃ کا نصاب اور بلوغت کا نصاب یہ انگریزی مہینوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ اگر وہ عربی مہینوں سے، اگر عربی مہینوں سے حساب نہیں لگائیں گے تو دھوکہ لگ سکتا ہے، اس لیے کہ 36 سال کے بعد پورے 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے دسمبر جنوری میں روزے رکھے تھے، پھر یہ سالہ گزرتا پیچھے آتے آتے اب یہ آ رہا ہے۔ ابھی جو لاک ڈاؤن کا سال گزر گیا، ہم نے تو 25 اپریل یا اس کے آس پاس میں روزے رکھنے شروع کیے تھے، یہ تو اب تو اپریل میں عید ہو جائے گی، تو یہ ہر سال پیچھے آ رہا ہے۔ یہ پیچھے ہوتے ہوتے اگر اس نے انگریزی کا حساب لگایا ہوگا، انگریزی شیڈول متعین ہے، یہ دن آگے پیچھے نہیں ہے۔ 1 اپریل کو جو ٹمپریچر اور جو دن تھا وہی تھا۔ 1 اپریل کو جس دن جتنے گھنٹے جتنے منٹ پر سورج نکلا تھا، اب ہر آنے والے سال 1 اپریل پر وہی ٹائم نہیں ہے۔ لیکن کیا 1 رمضان المبارک جو پچھلا سال تھا، کیا اس سال بھی ایسا ہی ہے؟ کبھی تو ایسا بھی ہوا تو 3:45 بجے سحری ختم، آج تو 3:45 بجے ہم شروع کر لیتے ہیں، تو دن اس طریقے سے پیچھے کی طرف آ کر عربی مہینوں کے حساب سے پھر سال کا فرق پڑ جائے گا۔ اگر بندے نے انگریزی حساب سے زکوٰۃ دی ہوگی اور اس کی عمر 40-45 سال ہوگی تو اس کے ذمے 1 سال باقی رہ گیا ہوگا۔ اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو سال کی زکوٰۃ ذمے ہوگی، اور یہ دنیا سے زکوٰۃ دیتے ہوئے چلا گیا، پھر بھی اللہ کے یہاں اس کا مواخذہ ہوگا، اس لیے کہ سال رہ گیا۔ اس لیے ہم نے زکوٰۃ دینے کے لیے عربی مہینے کا انتخاب کرنا ہے، لیکن اس کے لیے رمضان ضروری نہیں ہے۔ پھر ہم رمضان میں زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اس کی 2 وجہ ہیں جو میں سمجھتا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کیسی ہو سکتی ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں ریٹ بڑھ جاتا ہے اور انسان لالچی ہے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ وہ دین میں بھی لالچ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے لالچی تو ہر بندہ لالچی ہوگا، وہ دنیا میں بھی لالچ کرے گا تو دین میں بھی لالچ کرے گا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں دن میں بیچارے مزدوری کرتے ہیں، دکان پر ہوتے ہیں، ڈیوٹیوں پر ہوتے ہیں، شام کو جب گھر لوٹتے ہیں افطاری کرنے کا تو بننا مشن حقت آج کیے تھے نا، آج میں تراویح نہیں پڑھوں گا، اچھا حافظ صاحب ماشاءاللہ تم سے پانی مرضی ہوئی پڑھا، آئس مرضی ایک سی رکعت میں سے ایک پارا پڑھ لے گا، تو مرضی آئے گی تو آدھا پارا پڑھ لے گا۔ ایک حافظ صاحب سنا رہے تھے کہ ایک حافظ صاحب 8 رکعتوں میں پورا پارا اور باقی 12 رکعتوں میں علم تھا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ تو اس کی اپنی مرضی،
تو کچھ حافظ صاحب ایسے ہوتے ہیں جو آدھا پارا 2 رکعتوں میں پڑھ لیں گے، باقی آدھا پارا 18 رکعتوں میں پڑھ لیں گے. ٹائم ویسے بھی ویسے لگنا ہے، ویسے بھی ویسے ہونا، بیلنس ویسی ہے، لیکن پہلی 2 رکعتوں میں وہ زنگ پھٹ رہا ہے، اور دوسری 18 رکعتوں میں پتہ ہی چھوڑ جاتا ہے. بس یہ انسان کی فطرت پر ہوتا ہے. اب اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں حفاظ کو گالیاں دیتے ہیں. خبردار، حفاظ کو گالیاں مت دیا کرو. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جنت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اللہ ان پر رحمتیں برسا رہا ہوتا ہے. یہ جیسے کیسے پڑھتے ہیں اللہ ان پر رحمتیں برسا رہا ہوتا ہے. اور ایک عجیب بات ہے، عجیب نمونہ ہے. ابھی بقرعید آئے گی نا، تو اگر کسی بکرے کے کان پر اللہ لکھا ہوگا تو ایک کہتا ہے میں 10,000 دوں گا، دوسرا کہتا ہے میں 20,000 دوں گا، اور یہ پڑوسی ملک پاگل والے یہ تو کہتے ہیں لاکھوں روپیہ دے دوں گا. ارے یہ کان پر اللہ لکھا، اس پر لاکھوں روپیہ لٹا رہا ہے، اور یہ جس کے سینے میں سارا قرآن اس کو گالیاں دے رہا ہے. اپنے ایمان کو، اپنے روزوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے. ایک حافظ صاحب سنا رہے تھے مجھے، کہنے لگے امام صاحب وہ ہمارے مقتدی تمہارے یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو کچھ سمجھا لیا کرو. ہر رمضان میں میری جان یہاں نکال لیتے ہیں، ہر رمضان میں کہتا ہوں میں امامت چھوڑ دوں گا، ہر ایرے گہرے نتو خیرے میرے پر چڑھ جاتا ہے. ایک کہتا ہے امام صاحب تیز تیز پڑھا کرو، ایک کہتا ہے آہستہ پڑھا کرو، دوسرا کہتا ہے امام صاحب رکوع لمبا کرتے ہو، تیسرا کہتا ہے امام صاحب دعا لمبی کراتے ہو. کہتے میری جان کھا گئی. اور یہ امام بیچارہ چاہے کیسا بھی ہوگا یہ مصلی ہے بھائی، یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہاں بڑوں بڑوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہے. یہ امام 24 گھنٹے سے سرد، اس امام کو صرف تراویح سنانے کے بعد سے میرے تجربے کے مطابق صرف سحری تک سکون ملتا ہے، اس کے بعد یہ ٹینشن میں رہتا ہے جب تک نہ 20ویں رکعت کی یہ سلام پھیر دے گا. یہ بیچارہ اس ٹینشن میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، پڑھا رہا ہوتا ہے، اور ہم پھی کے اس میں گالیاں بھی دے رہے، کوئی تعریف کر رہا، کوئی تنقید کر رہا، کوئی کیا کر رہا. اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہو. تعریف کرنے سے بھی کچھ نہیں ملے گا اور تنقید کرنے سے گناہ مل جائیں گے. اب یہ بندہ آ گیا تو بندہ آزائشن حق تھی نا، آج پڑھنے کو تراویح وراویح کیے تھی نا. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا یار تراویح نہیں پڑھوں گا، اتنا ثواب سے محروم ہو جائے گا، نہ میں جاؤں گا. یہ وہ لالچ ہے جو اس انسان کو کھڑا کر رہی ہے. کوئی بات نہیں یار، کیا بات ہوگی، 1 گھنٹہ ہی تو کھڑا رہنا ہے، اور یہاں تراویح کے بعد چوک پر جائیں گے 1 گھنٹہ وہاں گپے کرتے رہیں گے، وہاں تھکاوٹ کچھ نہیں ہوگی، لیکن یہاں 20 منٹ کی تھکاوٹ ہو جاتی ہے. یعنی ہم میں سے ہر ایک حال یہی ہے، یہاں سے گھر جاتے پہنچتے پہنچتے گھنٹہ لگ جاتا ہے، آدھا گھنٹہ لگ جاتے، وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں، لیکن مسجد میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے. وہ یہ نہیں ہے، وہ شیطان نہیں پڑھنے دیتا ہے، نفس نہیں پڑھنے دیتا ہے. لیکن بہرحال الحمدللہ یہ چند لوگ کچھ ہوتے ہیں بیچ میں اس امام صاحب کو پریشان کرنے والے. میں نے اس کو تسلی دے دی، بھائی اس تالاب کے ساری مچھلیوں کا حال ایسا ہی ہے، تم سب کو اپنے جیسا سمجھ لو، گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ہر حافظ کے ساتھ ایسا حال ہوتا ہے، گھبرانا کوئی نہیں ہے. تو یہ بندہ آ گیا تھکا مارا، نہیں پڑھوں گا. پھر لالچ آ گیا، نہیں یار 20 رکعت سے محروم رہوں گا، اللہ کے قرآن سے محروم رہوں گا، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملنے والی ہے، وہ کہاں سے لاؤں گا. یہ وہ لالچ بڑھ گیا. اس لالچ کے لیے بندہ کھڑا ہو گیا، جیسے کیسے کھڑا ہوگا، کبھی بیٹھ رہا ہے، کبھی کھڑا ہو رہا ہے، کبھی کچھ نہ کچھ وہ کر رہا ہے. یہ لالچ ہے. یہ انسان کو دین کی بھی لالچ ہوتی ہے، دنیا کی بھی لالچ ہوتی ہے. تو دین کی لالچ تو محمود ہے، پسندیدہ ہے. دنیا کے بارے میں لالچ تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ضرورت ہوتی ہے. اب اس بندے نے یہ مال لایا، یہ جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اب اس پر اس کو سال نہیں گزرا تھا. سال گزرے بغیر اگر یہ سال یہاں آ جاتا ہے تو زکوٰۃ نہیں دے گا، لیکن یہ لے دے کے آ جاتا ہے رمضان میں. تو کیوں رمضان میں دیتے ہیں؟ تو وہ لالچ میں عرض کر رہا تھا. پہلی غرض یہ ہے کہ ہر چیز کا ریٹ بڑھا ہوا ہے تو مال کا ریٹ بھی بڑھا ہوا ہے. ہر بندہ کہتا ہے میں رمضان میں زکوٰۃ دوں گا، میں رمضان میں امداد دوں گا، رمضان میں خیرات کروں گا، مجھے ثواب زیادہ ملے گا. یہ نیت تو بہت اچھی ہے، لیکن کیا رمضان کے اندر ہی دینا ضروری ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دینے کی
اکثر اور بیشتر ہم لوگ زکات دیتے ہیں مدارس میں، اور مدرسے والوں کو چھٹیاں ہوتی ہے صرف رمضان میں، اس لیے یہ رمضان میں ہی آ جاتے ہیں۔ تو جب رمضان میں ہی آ جاتے ہیں تو ہماری رمضان میں ہی زکات دینے کی یہ دو مجبوریاں بن جاتی ہیں۔ ان دو مجبوریوں کے پیش نظر ہم رمضان میں زکات دیتے ہیں۔ اب جب ایک ماحول بن گیا، خاص طور پر بر صغیر کے اندر یہ پورا ماحول بن گیا کہ زکات رمضان میں ہی دینی ہے، اب مالداروں کو یہ چاہیے کہ مال کا حساب لگا لے۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تو دے ہی رہے ہیں، لیکن احتیاطاً جب اللہ نے مال دیا ہے تو پیچھے کا بھی زکات دے دینی چاہیے۔ جب سے دے رہا ہے اس سے پہلے کی بھی 1 سال کی دے دے، ہو سکتا 6 مہینے 4 مہینے 8 مہینے اور رہ گئے ہوں گے تو وہ 4 مہینے پیچھے رہتے یہ سال بن جائے گا، اس لیے ان 4 مہینوں میں اور 8 مہینے بڑھا دے تو سال کی زکات پہلے کی دے دے گا۔ اب رمضان ٹو رمضان ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ایک رمضان میں اس بندے کے پاس 40 یا 42 ہزار تھے، یہ والا رمضان آ گیا، اس میں بھی یہ پیسہ اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے اوپر اس کو کوئی قرضہ نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، اور گھر کا سارا سامان سسٹم چل رہا ہے، لیکن یہ 40 42 جو بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے یہ اس کے پاس جمع ہے۔ اب یہ بندہ بن گیا مالدار، اب اس کے اوپر زکات فرض ہے، لیکن یہ ہے وہ جو جب کیش ہوگا، جب نقد ہوگا 100 50 کے ہوں گے، لیکن اگر یہ کیش نہیں ہے بلکہ یہ سونا ہے یا چاندی ہے یا مال تجارت ہے، دکان ہے، یہ الگ الگ ہوگا۔ اگر یہ مال تجارت ہے تو یہی قیمت دیکھنی پڑے گی 52.5 تولہ چاندی والی، لیکن اگر یہ سونا یا چاندی ہے تو اب وزن دیکھا جائے گا، پیسے نہیں دیکھے جائیں گے، اب وزن دیکھا جائے گا۔ اگر یہ صرف سونا ہے باقی کچھ نہیں ہے، نہ مال نہ دکانداری ہے نہ کیش ہے نہ سونا ہے، صرف چاندی ہے، اب اس کا وزن کریں گے۔ اگر یہ 52.5 تولہ چاندی ہے تو تب زکات دینی پڑے گی، لیکن اگر 52.5 تولہ نہیں ہے، 10 20 30 40 45 50 تک بھی ہے، 50 تولہ بھی ہے تب بھی زکات نہیں ہوگی۔ ایک بندہ وہ ہے، دوسرا بندہ وہ ہے جس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے اور مال تجارت میں، اس کو آسان لفظوں میں کہتے ہیں دکانداری بھی نہیں ہے، یہ 3 نہیں ہے بلکہ سونا ہے۔ یہ چیزیں اکثر ہوتی ہیں عورتوں کے پاس، لیکن ہمارے زمانے کے نوجوان، سنو، جب نوجوانوں ایک غلطی کر رہے ہو، تم لوگ سونے کی ایک چین بناتے ہو اور اس میں ایک لاکٹ ڈال لیتے ہو۔ کچھ جوانوں کے اندر یہ فیشن چل گیا ہے، اللہ کا لاکٹ، محمد کا لاکٹ، خانہ کعبہ کا لاکٹ۔ سونا پہننا مرد کے لیے، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اتنی سی رتی بھی اگر سونا بغیر ضرورت کے استعمال کر رہا تو یہ حرام ہے۔ بغیر ضرورت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو دیکھا دانتوں میں سونے کی وہ چپ جیسی لگائی جاتی ہے، کیوں؟ وہ ڈاکٹروں کی ایک مجبوری ہوتی ہے۔ اگر ایسی کوئی مجبوری ہے تو وہ تو الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ چین بنا دی، یہ چین بنا دی، کچھ اور بنا دیا، یہ چینیں پہنے جو لاکٹ جوانوں، جو تم ہاتھوں میں یہ بلا وجہ کی ہتھکڑیاں ڈال لیتے ہو، یہ ہتھکڑیاں ڈالنا جائز نہیں ہے، نہ سونے کی، نہ چاندی کی، نہ تانبے کی، نہ لوہے کی اور نہ سٹیل کی، کسی طرح کا کوئی کڑا ڈالنا یہ اسلامی نقطہ نظر سے حرام اور ناجائز ہے، بلکہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہودی زنار ڈالتے ہیں اور دیگر احکام والے کرے اور دوسری چیزیں ڈالتے ہیں، کوئی دھاگا نہیں، کوئی کڑا نہیں، کوئی چین نہیں، کوئی بالی نہیں۔ اب تو نوجوان وہ کان چھدواتے ہیں اور اس میں بالیاں ڈال لیتے ہیں۔ میں نے کہا رسی ڈلوا لے اور باندھ کے رہ جائے بیٹھ گئے۔ جو کام عورتوں کے تھے وہ مرد کرنے لگے اور جو مردوں کے تھے وہ عورتیں کرنے لگی۔ کسی طرح کا کوئی کڑا، چین، جالی کچھ بھی ڈالنا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو عام طور پر سونا اور چاندی یہ ہوتا ہے عورتوں کے پاس۔ اگر ایک عورت کے پاس چاندی کوئی نہیں ہے
कैश भी कोई नहीं है, दुकानदारी तो आई नहीं उसके पास। अब उसके पास सोना होना चाहिए 7.5 तोला। अगर 7.5 तोला से कम है, 7 तोला है, 6 तोला है, यानी 7, 7.5 से कम जितना मर्जी है उस पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन तब जब सिर्फ सोना है, अगर 1 तोला चांदी भी साथ में हुई तो ज़कात फर्ज हो जाएगी। इसलिए कि जब दो चीजें मिल जाती है फिर जो कम कीमत वाली होती है उसकी तरफ लौट जाते हैं। तो 1 तोला चांदी और 1 तोला सोना, 1 तोला चांदी 1 तोला सोना, आज के रेट के हिसाब से 50,000 रुपये का 1 तोला सोना है और 750 रुपये की 1 तोला चांदी है और 52.5 तोला आती है 41 या 42,000 की, ये तो 1 तोला मुकम्मल हो गया। लिहाजा अगर एक औरत के पास 1 तोला सोना और 1 तोला चांदी है उस औरत पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। लेकिन अगर खालिस सोना है या खालिस चांदी है तो तब 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी ये देखा जाएगा। अच्छा, एक बंदा वो है, एक औरत वो है जिस औरत के पास ये जो नाक में टिची लगाते हैं, एक ये है और ये तो बहुत मामूली होती है 500-600 रुपए की। अब इसी तरीके से अंगूठी मान लो चांदी की, अब ये भी मान लो ये 1 तोले से कम है और 1 तोला ये भी हो गया 750 को, मान लो 2,000 रुपये की, 5,000 की अंगूठी मान लो, 5,000 की मान लो अंगूठी ये चांदी की है और 5,000 की ये जो नाक में लगाई जाती है ये भी 5,000 की मान लो। अब दोनों को मिलाया तो बन गया 10, तो 10 मिलाने के बावजूद भी 52.5 की कीमत को नहीं पहुंचा। लिहाजा ऐसी औरत पर ज़कात नहीं होगी। हालांकि दोनों चीजें हैं मगर ऐसी औरतें आपको माशरे में इल्ला माशा अल्लाह ही मिलेंगी, होंगी ऐसी भी। बाज औरतें वो भी हैं दुनिया के अंदर जिन बिचारियों ने सोना चांदी देखा ही नहीं है, और बाज औरतें वो होती है जो सोना और चांदी के कपड़े भी पहन लेती है और ज़कात फिर भी नहीं देती है। उनको कहते हैं ज़कात दो, तो बना अशू ही नहीं किया। ये 10-20 तोले सोना जो तुम्हारे पास है तो बना जीशो ना जेवर में छुई निकते हैं। अब इस औरत के पास 10 तोला, 15 तोला, 20 तोला सोना है, कैश इसके पास कुछ नहीं है। यह ज़कात शोहर पर है या बीवी पर है? फर्ज तो ज़कात बीवी पर है, लेकिन अगर शोहर अपनी तरफ से दे देगा तो अदा हो जाएगा। अच्छा, अब ये शोहर बेचारा है मजदूर, इस औरत को दिया है माँ बाप ने इतना सोना, ये 20 तोला लेकर आई है। ये शोहर तो बेचारा जितना कमाता है खिलाता है बस, और मेरे पास कुछ नहीं है। इस औरत को कहेंगे भाई ज़कात दो, धन मेरे पल्ले तो है नहीं और मेरा शोहर तो कमाता है नहीं, लिहाजा मैं कैसे ज़कात दूं, लिहाजा मेरे ऊपर ज़कात है ही नहीं, वो खुद ही फैसला कर लेती है। इस औरत पर ज़कात फर्ज है बावजूद इसके कि इसके पास कैश कुछ नहीं है। ये इसी सोने में से थोड़ा सा बेच देगी, जितने इस 20 तोले की कीमत बनती है उस कीमत के हिसाब पर हर 100 रुपया पर 2.5 रुपया, लाख पर 2500, अब लाखों के हिसाब से बनकर जितना पैसा बनता है उस पैसे पर जितनी ज़कात बनती है उतना सोना ये औरत बेचेगी और बेचने के बाद ज़कात अदा करेगी। अगर ये औरत ज़कात अदा नहीं करती है तो क्या इसका शोहर गुनहगार और मुजरिम होगा? ना, मुजरिम ये नहीं होगा, मुजरिम ये औरत होगी। लिहाजा इस औरत को ज़कात अदा कर दी है। मर्द हजरात के पास 2 चीजें होती है, या कैश होता है या माली तिजारत होता है। इन दोनों चीजों को देखना है कि अगर ये 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाते हैं तो ज़कात देनी है और नहीं पहुंचते तो ज़कात नहीं देनी है। अब जो लोग ज़कात नहीं देते हैं वो 2 तरीके से, एक वो जो जबान से इनकार करते वो तो इस्लाम से निकल गई, दूसरे वो है कि जो माल होने के बावजूद ज़कात नहीं देते हैं। अल्लाह ने उन लोगों के लिए डांट पिलाई है, क्या? वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम।
وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد یہاں زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرهم بعذاب علیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ہاں یہاں پر ایک ضمنی مسئلہ اور ہے کہ ایک عورت کے پاس جب 7.5 تولہ سونا ہے، اس کے اوپر 2 تولہ اور ہے، تو پھر بعض ساتھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ 7.5 کے بعد 8.5 اور 9.5 جو 2 تولہ ہے 7.5 کے بعد، ان 2 تولے کی چاند زکوٰۃ دینی ہے یا سارے کی دینی ہے؟ زکوٰۃ سارے کی دینی ہے، شروع سے لے کر آخر تک جتنا ہوگا وہ اس میں ایڈ ہوتا رہے گا، اس کی زکوٰۃ دیں۔ تو بعض ایسا کرتے ہیں 7.5 الگ کر لو، باقی جتنا بچے گا اس کی، ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مالدار ہوئے جو پچھلے سال اس بندے کے پاس 2 لاکھ روپے تھی، اس سال جب رمضان آ گیا تو اب اس کے پاس 2 لاکھ نہیں ہے، اس کے پاس 2.5 لاکھ ہو گئے ہیں۔ اب یہ 2.5 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا یا 2 لاکھ کی دے گا یا 50,000 کی دے گا؟ بعض کہتے ہیں دبنا 2 لاکھ چنیز دسائے پارس یوش 5,000 دی 2 کی پچھلے سال دے چکا ہوں، اب تو 50 بھر گیا، لہذا 50 نہ، وہ 2 کی جو پہلے دے چکے اس سال بھی دینی ہے اور 50 اور ایڈ کرنے، یہ جتنا بھرتا جائے گا پچھلے کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ زکوٰۃ دیتے رہیں گے۔ اب جو لوگ نہیں زکوٰۃ دیتے، رب العالمین نے فرمایا فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی سزا سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہم وظہورہم وجنوبہم وظہورہم، کل قیامت کے دن یہ سونا چاندی پیسہ، یہ جو کاغذ کے ٹکڑے جو بینک میں رکھے ہیں یہ، اور جو مال تجارت کپڑا اور کتابیں اور جو کچھ وہ بیچتا تھا، جو بھی تجارت رہی ہوگی، یہ تو زبان بریہ آگے، جو بھی اس پر ہوگا یہ سارا اس کو لوہا بنایا جائے گا، اور لوہا بنانے کے بعد اس کو جہنم میں تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد فتقوی بہا جباہم، سب سے پہلے یہ پیشانی یہ داغی جائے گی، اس لیے کہ سب سے پہلے یہ تھی کیا دو ناک کا مسئلہ ہے نا، ناک کے مسئلے کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دی، لا پہلے یہی داغا جائے گا۔ وہ جنوبوں، پھر دائیں بائیں دیکھتا ہے کوئی ہے تو نہیں ہے جس سے میں مال چھپا رہا ہوں، پھر پیچھے دیکھتا پیچھے سے تو کوئی نہیں ہے، یا آگے دیکھے گا یا دائیں بائیں دیکھا پھر جا کے پیچھے جائے گا، اس لیے قرآن نے بھی وہی ترتیب کی، سب سے پہلے یہ پیشانی داغی جائے گی، وہ جنوبوں، پھر دائیں بائیں یہ پہلو داغی جائیں گی، وہ ظہوروں، پھر بعد میں یہ پیٹھ داغی جائے گی، پھر اس سے کہا جائے گا ہذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا وہ پیسہ ہے، یہ تمہارا وہ مال ہے، تمہارا وہ بینک بیلنس ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکو اس مال کا سزا جو تم نے جمع کر کے رکھی تھی۔ مال کا جمع کرنا یہ گناہ نہیں ہے، میں نے شروع میں عرض کر دیا یہ ضرورت ہے، اور اگر کوئی جمع کرتا ہے اور جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زکوٰۃ بھی دے دیتا ہے اس پر کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن مال جمع کرنا پھر زکوٰۃ نہ دینا یہ اللہ کی یہاں بہت بڑا جرم ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو احکام اسلامیہ تمام کے تمام کو جاننے کی، پہچاننے کی اور ان کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔